میرے تمام دیکھنے اور سننے والوں کو ذاکر بازدار کی طرف سے پیار بھرا آداب و سلام۔ کروڑوں اربوں روپیہ جھارکھنڈ اور مہاراشٹرا کے الیکشن میں خرچ کیا جا رہا ہے، جو آپ لوگوں نے دیکھا بھی ہوگا اور سنا بھی ہوگا کہ کل رات مہاراشٹرا میں تقریباً 8 کروڑ کے قریب پیسہ پکڑا گیا ہے، جو پیسہ ہندوستان کی غریب عوام کا تھا، لیکن وقتی حکومت اس پیسے کو اپنا پیسہ سمجھتی ہے، جو ہندوستان کی عوام کا پیسہ ہے۔ ونود تاوڑے، بھارتیہ جنتا پارٹی کے قدوار نیتا ونود تاوڑے 5 کروڑ روپیہ ان کے پاس 5 کروڑ روپیہ جو تھا وہ پکڑا گیا۔ اس کے ساتھ ہی اگر ہم بات کریں این ڈی اے کے دوسرے گروپ کا، جو مہاراشٹرا میں ایز اے چیف منسٹر ایک ناتھ شندے ہمارے ہیں، ان کے ہوٹل سے 1.5 کروڑ روپیہ پکڑا گیا۔ اسی کے ساتھ اگر ہم بات کریں سنجے نروپم، جو بھارتیہ جنتا پارٹی کے کارکردہ ہیں، ان کے پاس تقریباً 1.5 کروڑ کے قریب پیسہ پکڑا گیا۔ کب تک ہندوستان کی غریب عوام کے ساتھ اس قسم کا کھیل کھیلا جائے گا؟ جو ہندوستان کی غریب عوام کے جذبات اور ہندوستان کی غریب عوام کی جو امنگیں، جو ترنگے اپنے ہندوستان کے لیے ہیں، کب تک ان کو بلیک میل کیا جائے گا؟ بھارتیہ جنتا پارٹی ہمیشہ ہندوستان کی عوام کو کرپٹ عوام بنانا چاہتی ہے، تاکہ اپنی کرپشن کے ساتھ ساتھ وہ ہندوستان کی عوام کو بھی ثابت کرے کہ ہندوستان کی عوام بھی کرپٹ ہے۔ ہمارے ہندوستان کی عوام نے ہمیشہ اپنی ایک مثال، اپنی جمہوریت، اپنی ڈیموکریسی کی ایک مثال پوری دنیا میں رکھی ہے، لیکن جب سے بھاجپا ہندوستان کی گدی پہ بیٹھی ہوئی ہے، تب سے اس وقت تک بھاجپا نے ہمیشہ چاہا کہ ہم ہندوستان کے ہر شخص کو کرپٹ بنائیں۔ اس سے ہمارے اور ہمارے ہندوستان کی، ہماری جمہوریت کی، ہمارے سموِدھان کی کبھی بھلائی ہو نہیں سکتی ہے۔ اس سے صرف اور صرف آپ لوگوں کے ساتھ ساتھ ہمارے ہندوستان کا سموِدھان، ہمارے ہندوستان کی جمہوریت، جو دنیاوی سطح پہ کسی تعریف کی محتاج نہیں ہے، پوری دنیا میں ہماری
سیاست کی، ہماری جمہوریت کی، ہمارے آئین کی بے پناہ تعریف ہوتی ہے، اور ہماری بھاجپا ہم ہندوستانیوں کو اس طرح سے دنیاوی سطح پہ بلیک میل کرنے پہ تلی ہے کہ کس طرح سے ہم ہندوستان کی عوام کو دنیاوی سطح پہ گرائیں۔ ہمیں اس میں سوچنے کی ضرورت ہے۔ اگر ہم ہندوستانی ہیں، اگر ہم ہندوستان کی آئین کو، ہندوستان کی جمہوریت کو، جو حق آئین کی طرف سے، ہماری جمہوریت کی طرف سے ہمارے ہندوستان کی عوام کو ملا ہے، اس کی سراہنا کریں، اس کی تعریف کریں کہ ہم ہندوستانی ہیں۔ آئے دن آپ دیکھ رہے ہو، جب بھی الیکشن ہمارے ہندوستان میں ہوتے ہیں وہ جاتی پہ ہوتے ہیں، مذہب پہ ہوتے ہیں۔ آنے والے وقت کی تاریخ میں ایسا کوئی لفظ نہیں ہوتا ہے جس سے ہر کوئی ہندوستان کی سیاسی پارٹی اپنی غریب عوام کی بات کرے، ان کے مدعوں کی بات کرے، ان کی پریشانیوں کی بات کرے، ان کی ضروریات کی بات کرے۔ صرف اور صرف مذہبی لیول پہ ہندوستان کی سیاست میں ووٹ مانگے جاتے ہیں۔ آخر ایسا کب تک ہوگا؟ ہمارے ملک نے جو ہمیں حق دیا ہے، ہمارے ملک نے ہمیں جو طاقت دی ہے، ہمارے ملک نے جو ہر مذہب کو آزادی دی ہے، آخر ان سب چیزوں کا استعمال کب ہم کریں گے؟ اور اپنے ہندوستان اور اپنی ہندوستان کی غریب عوام کے لیے کب ہم ایسا کچھ فیصلہ لیں جس سے ہمارا ہندوستان اور ہمارے ہندوستان کی غریب عوام آگے بڑھ سکے؟ میرے سننے اور میرے دیکھنے والوں کو ہمیشہ میں اس بات پہ اڑا رہتا ہوں اور آپ سے کہتا رہتا ہوں اور آپ کو سمجھانے کی کوشش کرتا ہوں، ہمارا ہندوستان دنیاوی سطح پہ ایک عزت دار ملک ہے، لیکن جب سے ہمارے ہندوستان میں بھاجپا کی حکومت برسر اقتدار میں ہے، تب سے ہمارے بھائی چارے کو، تب سے ہمارے ملک کی، ہمارے ملک کی جو قوت ہے، طاقت ہے آگے بڑھنے کی، اس کو روکا جا رہا ہے، اور صرف مذہبی لیول پہ ہمارے ہندوستان کو بانٹا جا رہا ہے، صرف اور صرف اپنی کرسی کے لیے، اپنے گناہوں کو چھپانے کے لیے، تاکہ ہمارے گناہ ہندوستان کی غریب عوام کے سامنے نہ آئیں، جو ہم ان کرسیوں پہ بیٹھ کے کر رہے ہیں۔ ہمیں اور آپ کو سوچنے کی ضرورت ہے۔ آپ ہندوستان کے سپہ سالار ہو، ہندوستان کا ہر شخص ہندوستان کی ایک آرمی ہے،
اپنے ہندوستان پہ مر مٹنے والے ہیں، لیکن وقتی سیاست نے ہمارے ذہنوں میں اس قدر کا زہر ڈالا ہے جو صرف اور صرف اپنی سत्ता کو برقرار رکھنے کے لیے ہم اس ذہن کا استعمال کرتے ہیں اور جذباتوں میں آ کے ہم آنے والے فیوچر کا اس طرح سے آنے والے فیوچر کو نقصان پہنچا رہے ہیں جو آپ اور ہم کبھی نہیں سوچ سکتے ہیں۔ ہمیں ان چیزوں پہ سوچنے کی ضرورت ہے۔ آپ ہم سے زیادہ سمجھدار ہو، آپ ہم سے زیادہ پڑھے لکھے ہو، سچ کیا ہے جھوٹ کیا ہے آپ ہم سے بہتر سمجھ سکتے ہو۔ اپنے فائدے کے لیے، اپنی عزت کو بچانے کے لیے ہندوستان کی غریب عوام کے سامنے اس قسم کے ڈھونگ، اس قسم کی سیاست جو آل اوور ہندوستان میں ہو رہی ہے، ہمیں اس سے نجات چاہیے، اور اس نجات کو دلانے والے ہمارے ہندوستان کی غریب عوام ہے، ہمارے ہندوستان سے محبت کرنے والی عوام ہے، جو ان سیاسی دشمنوں کو سیاست کی کرسی سے ہٹا کے عوام کی حکومت ہندوستان کی عوام کے سامنے لائے، تاکہ ہندوستان کی عوام جو تقریباً 80% عوام جو ہے، جو ہندوستان کے غریب طبقے سے ہے، اگر 80% عوام ہندوستان میں غریب طبقے سے وابستہ ہے، انہی کو اپنے ہندوستان کی سیاست کا فیصلہ کرنا ہے کہ ہندوستان کی عوام کے لیے، ہندوستان کی ڈیولپمنٹ کے لیے، ہندوستان کو آگے بڑھانے کے لیے ہم کیا ایسا کریں جس سے ہمارا ہندوستان آنے والے وقت میں دن دگنی رات چگنی ترقی کرے، اور ہمیں اور آپ کو فخر ہو کہ ہمارا ہندوستان اس قدر دنیاوی لیول پہ بڑھ رہا ہے، آگے بڑھ رہا ہے۔ ہم بھی اپنی جگہ، آپ بھی اپنی جگہ فخر کریں کہ ہمارا ہندوستان دنیاوی سطح پہ تیزی سے ترقی کر رہا ہے۔ آپ ہمیشہ سوچتے ہوں گے ذاکر بازدار اس قسم کی باتیں کیوں کرتا ہے؟ یہ ہمارے لیے وہ باتیں کر رہا ہے جو ہماری سوچ سے باہر ہے۔ میں چاہتا ہوں ہمارے ہندوستان کے ہر شخص کی ایسی سوچ بنے جو ہمارے ہندوستان اور ہمارے ہندوستان میں رہنے والی غریب عوام کی ایک پکار بنے، ایک آواز بنے، جو آواز دنیاوی سطح پہ ہندوستان کے لیے بہتر سے بہتر ہو۔ ذاتی مفاد کے لیے ہر انسان جیتا ہے، لیکن ملک اور ملک کی غریب عوام کے لیے بہت کم لوگ جیتے ہیں۔ اس لیے
میں آپ سے اپنے سننے، دیکھنے اور دوسروں کو سنانے والے کو ایک بار پھر اپنی طرف سے پیار بھرا آداب و سلام پیش کرتا ہوں اور امید کرتا ہوں میں جو کہہ رہا ہوں، میری جو سوچ ہے، آپ بھی ان باتوں پہ سوچو گے آنے والے کل کے لیے، آنے والے ہندوستان کے لیے، جو ہمارے لیے، آپ کے لیے فخر کی بات ہو۔ تو دیجیے اجازت، آپ کا ذاکر بازدار ہمیشہ آپ کے ساتھ وہ بات کرے گا جو میرے لیے، آپ کے لیے اور میرے ہندوستان کے لیے بہتر سے بہتر ہو۔ خدا حافظ۔